بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ بے شک اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں سکون، نور اور برکت کے قابل بنتے ہیں۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو سونپ دو، یقیناً وہ اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوڑ دے گا۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ آمین۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ اگر گناہوں کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ توبہ کی طرف لوٹ آؤ، جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جاتا ہے واپسی اتنی ہی دشوار ہو جاتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کے زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ قرآن شفا ہے ٹوٹے دلوں کے لیے۔ بے شک میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے لیکن ہمت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں سے اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دو لوگوں سے نہیں جیا جا سکتا، اور ایک وہ عورت جو حیادار نہ ہو اور ایک وہ مرد جو وفادار نہ ہو۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین ثم آمین۔ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے، اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ سے ہر وقت ہدایت کی دعا کریں، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، آمین۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو، کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ بے شک ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے